چلیے شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنته الی یوم الدین. اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الرحمن آیت نمبر 35 ہم نے الحمدللہ شروع کر لی تھی. یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. تم دونوں پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا اور تم دونوں کو مقابلے میں کوئی مددگار نہیں ملے گا. آپ کو بتایا تھا کہ یہ آیت انسان اور جن دونوں پر اپلائی کرتی ہے. شواظم من نار، شواظن آتا ہے ایسا فلیم جس کے اندر سموک، دھواں نہیں ہوتا. اور نحاس کے دو مفہوم کیے جاتے ہیں. نحاس ایسا فلیم جس میں دھواں ہو، دھواں جس کے اندر جو ہے مل جائے. یعنی دھواں کس چیز کا ہوتا ہے؟ آگ کا ہوتا ہے. سو نحاسن ایسی چیز جس کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے اور اس کے اندر آگ اور دھوئیں کا مکسچر موجود ہے، لیکن وہ آگ جو ہے وہ زیادہ امپاورنگ ہے. ایک مفہوم نحاس کا یہ ہے، آگ اور دھوئیں کا مکسچر. سو obviously آگ اور دھواں کسی چیز پر لگتا ہے، اسی لیے نحاس کو میلٹڈ کاپر بھی جو ہے عربی زبان میں کہا جاتا ہے. تو یہ مفہوم بنتا ہے شواظ کا اور نحاس کا. اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا، آپ کو کل بتایا تھا کہ یہاں اس ڈیفینیشن کے انڈر ہم آج کی دنیا کے حساب سے میٹیورائٹس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میٹیورائٹس کو میلٹنگ کاپر کے پوائنٹ آف ویو سے یہاں پر مینشن کر رہا ہے. میٹیورائٹس اصل میں شیطانوں کو مارنے کے اللہ کے میزائلز ہیں، جس پر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے شیطان اور جنات جو تھے وہ آسانی سے آسمان پر ٹریول کرتے تھے. لیکن جب ہم جنات اور شیطانوں کے آسمانوں پر ٹریول کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ پہلے آسمان سے آگے نہیں جاتے تھے. یہ ذہن میں رکھیے گا. پہلے آسمان کے اندر اندر ہی ان کو پہلے کھلی اجازت تھی کہ وہ یہاں سے وہاں اڑتے پھریں، جاتے پھریں، جہاں پر بھی وہ اپنے آپ کو لے جانا چاہتے ہیں وہ لے جائیں. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے دروازے کھول دیے گئے تو پھر شیاطین کو اور جنات کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا. پہلے آسمان تک ہی پہلے بھی ان کی رسائی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد ان کی اپروچ کو کم کر دیا گیا. اور پھر وہ جب بھی آسمان کی طرف اوپر اٹھنے کی کوشش میں یا کسی بھی انفارمیشن کو گیدر کرنے کی کوشش میں بڑھتے تھے تو شیطان کو اسی طرح سے میٹیورائٹ کے ذریعے فرشتے اللہ کے حکم سے میزائل مارتے تھے. تو جنات کو بھگانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ شواظ اور نحاس استعمال کرتا ہے. ہم آج کی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان شیاطین کو مار بھگانے کے لیے جب کوئی جن کوشش کر کے فرشتوں کی نظر سے بچ کے آسمانوں کی بلندیوں پر جانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ میٹیورائٹس جو ہیں یہ ان کو مارے جاتے ہیں. جہاں یہ جنات کے لیے میٹیورائٹس جو ہیں ان کو دور بھگانے کا ذریعہ بنتے ہیں، وہاں انسان بھی ان میٹیورائٹس کے کبھی نہ کبھی زد میں آ جاتے ہیں. انسان کے پاس آج تک کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ڈیولپ ہو سکی کہ انسان ان میٹیورائٹس کو زمین پر گرنے سے بچا سکے. آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ الحمدللہ ناسا کو جانتے ہیں. ناسا جتنی بھی انفارمیشن آپ کو سیٹلائٹس کے تھرو آسمان کی سیلیسٹیل چیزوں کی دیتا ہے، ناسا نے 3 طرح کے میٹیورائٹس کو آبزرو کیا ہے جو اب تک دنیا کو ہٹ کرتے رہے ہیں یا کرتے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں سی ٹائپ، اس کے اندر میٹیورائٹس ہوتے ہیں. سی ٹائپ یعنی وہ کاربونیشیس ہوتے ہیں، کاربن ان کا مین ایلیمنٹ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے میٹل کے نہیں ہوتے. میٹیورائٹس صرف میٹلز کے نہیں ہوتے. میٹیورائٹس
ناسا کی اب جو سٹڈیز آ رہی ہیں سامنے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کاربونیشیس بھی ہوتے ہیں، کاربن ایٹم کے بنے ہوئے تھک راک۔ دوسرا ٹائپ وہ کہتے ہیں ایس ٹائپ میٹیورائٹس بھی جو ہیں وہ زمین پر گرے ہیں، جو کہ سلیکیٹ میٹیورائٹس ہیں، سلیکیٹ ان کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا ٹائپ جو ناسا نے میٹیورائٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے وہ ہے میٹالک۔ میٹالک میں یہ نحاس والا کیٹیگری جو کہ میلٹڈ کاپر والی کیٹیگری ہے یہ آ جاتی ہے۔ یہ بڑے بڑے پتھر ہیں، آپ نے 3 نام سنے ہوں گے، آپ میں سے جو لوگ فزکس پڑھتے ہیں، جو لوگ مجبوری میں فزکس پڑھ چکے ہیں۔ بعض لوگوں کو فزکس کا شوق ہوتا ہے، بعض کو مجبوری میں فزکس پڑھنی پڑتی ہے، اس لیے کہ اماں نے زبردستی او لیولز میں فزکس کیمسٹری بایولوجی پڑھنے کو کہا تھا۔ اماں نے کہا تھا چاہے سوشل سائنسز لینی ہو لیکن اے لیول سے پہلے پہلے آپ اپنا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بس میں نے کہہ دیا، بچہ بیچارہ اس کا دماغ نہیں چلتا میتھس میں، اس کا نہیں چلتا دماغ فزکس کے اندر۔ آج کے بچے بھی کچھ پریشان ہو رہے ہیں فزکس والے جو پیپر دے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے۔ دیکھیں مائیں گھر جا کر اپنے بچوں کو، چاہے آپ کا بچہ کہے اماں میرا پیپر بہت برا ہوا ہے، آپ آنکھیں رول مت کیجیے گا، مائیں بھی آنکھیں رول کرتی ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ صرف بچے نہیں آنکھیں رول کرتے، مائیں بھی اپنی بڑی بڑی آنکھیں رول کرتی ہیں جب ان کے بچے ان کو آ کر یہ خبر، بھیانک خبر سنا دیں آج کا پیپر اچھا نہیں ہوا۔ اماں فوراً پوچھتی ہیں اور باقی سب کا؟ بھئی آپ کو اپنے بچے کی فکر ہونی چاہیے، آپ کو باقیوں کے بچوں کی کیا فکر ہے؟ مطلب اگر بچے نے یہ کہہ دیا کہ باقی سب کا بھی برا ہوا تو ذرا اماں کی بھیانک کیفیت کم ہو جائے گی۔ اور اگر بچے نے یہ کہا باقی فرینڈز کا تو اچھا ہوا، میرا اچھا نہیں ہوا، تو اماں کے بھیانک ہونے کی انٹینسٹی اور بڑھ جائے گی۔ تو جب آپ کا بچہ اگر آپ سے آج کہے خدا نہ خواستہ کہ اماں میرا پیپر اچھا نہیں ہوا، یا آپ کو وہ بجھا بجھا نظر آئے یا آپ کو خاموش خاموش نظر آئے، جا کر پیار کیجیے گا، کہیے گا بیٹا تم نے جو کوشش کی آئی لو یو، صحیح ہے؟ جا کر اتنی مشکل بات تو نہیں کی میں نے، بچوں کو آئی لو یو نہیں بولتے؟ ہاں پیپر خراب ہونے کے بعد بھی آئی لو یو بولتے ہیں۔ دیکھیے اگر آپ کا بچہ بیچارہ 1 سال سے کھپ رہا تھا، کبھی اسکول تو کبھی ٹیوشن اور کبھی اماں کی ڈانٹ تو کبھی ابا کا لیکچر، اور اس کے درمیان میں وہ پنگ پونگ بنا ہوا تھا، اسی چکر میں بیچارہ ہر وقت کتاب کھول کے بیٹھ جاتا تھا جہاں آپ کی شکل نظر آتی تھی، اس بیچارے نے بہت ایفرٹ کی ہے۔ گھر جا کر سب بچے جن 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 کی ماؤں کے بچے آج پیپر دے کے آئے ہیں، جا کے پاس بیٹھیے گا، پیار کیجیے گا اور کہیے گا آئی لو یو بیٹا، اللہ پر چھوڑ دو رزلٹ اچھا آئے گا۔ اب ہو گیا نا پیپر دے کر آ گیا، اب کوئی پریشان اس کو نہ کیجیے، تو اپنی بڑی بڑی آنکھیں مت کھولیے گا۔ صحیح؟ اصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ اللہ کے دین میں اتنی خوبصورتی ہے کہ جب ہم قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں تو ہم کوئی ایسے انسان نہیں بن جاتے کہ روبوٹ، اب ہم ہنس نہیں سکتے اس لیے کہ ہم مسلمان اچھے والے بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتے مسلمان کے جن کے ماتھے پر ہر وقت بل پڑے رہتے ہیں۔ ایک لائف پرسنالٹی آپ کی ہونی چاہیے، لائیولی پرسنالٹی، پلیزنٹ پرسنالٹی ہونی چاہیے، اور پلیز بنائیے۔ آپ کسی میٹیورائٹ سے کم نہیں ہوتی ہیں جب آپ اپنی اولاد کو اس کی کسی غلط حرکت پر پکڑنے کی کوشش کرتی ہیں اور پکڑنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ صحیح؟ تو اللہ نے آپ کو اور مجھے الحمدللہ جو کائنات میں بہت سی نشانیاں دی ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی فزکس کی نشانی ہے جس کی میں نے بات کی تھی۔ اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، فزکس جس کو آپ نے شوق سے پڑھا یا مشکل سے پڑھا، 3 الفاظ آپ کو ناسا اس ڈیفینیشن میں دیتا ہوا ملتا ہے۔ دیکھیں ایک ہوتے ہیں ایسٹیرائڈس، ایک ہوتے ہیں میٹیورائٹس، اور ایک ہوتے ہیں کامٹس۔ یہ میں نے بہت میجر آپ کو بتائیں، اس کے علاوہ بھی وہ فردر اس کو سب ڈیوائڈ کرتا ہے۔ لیکن سمجھنے کی بات کیا ہے، جو ایسٹیرائڈز ہوتے ہیں، ایک جو سائنٹیفک سٹڈیز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ زمین کے اوپر ایسٹیرائڈز اور میٹیورائٹس کی بھرمار ہوئی تھی جب ڈائنوسورز ختم ہو گئے تھے 250 ملینز ایئر پہلے، ان کی سٹڈیز یہ بتاتی ہیں۔ واللہ عالم، کیونکہ ہم وہ ٹائم ایسا ہے کہ جس میں ہسٹری لکھی نہیں جا رہی تھی، ازمپشنز ہیں، تو ہم اس کو لے لیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اس میں سچی بات ہوگی وہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اتنا ہم پریشان نہیں ہوتے۔ سائنس یہ بتاتی ہے کہ 250 ملین سال پہلے اس زمین کے اوپر، پلانٹ ارتھ پر، جہاں پر ڈائنوسارز موجود تھے، ابھی انسان نہیں آیا تھا،
انسان سے پہلے کی بات ہے. تو ڈائناسورس کو جو ختم کیا گیا تھا، جس میں ڈائناسور ایکسٹنکٹ ہو گئے تھے، وہ ہوا یہی تھا کہ بہت زیادہ ارتھ گریوٹی کے اندر آ کے میٹیورائٹس اور ایسٹرائڈس گرے تھے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا تھا. تو یہ آپ کو مختلف انفارمیشن جو ہے یہ ان میٹیورائٹس کی ملتی ہے. صرف سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسان کتنا بھی سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے چلا گیا ہے، انسان ان میٹیورائٹس کو زمین پر گرنے سے بچا نہیں سکتا. ہم بہت اکوپڈ ہو گئے، ہم سائنس کے حساب سے بڑے ڈیولپڈ ہو گئے، ہم نے بہت کامیابی حاصل کر لی. انسان آج انڈر گراؤنڈ بنکرز بنا رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ. یہ وہ چیزیں جو آج کے انسان سے چھپی ہوئی نہیں ہیں. انٹرنیٹ کی دنیا چیزوں کو بہت آسانی سے ہر ایک کے سامنے کھول رہی ہے. دنیا لٹرلی آپ کے ایک کلک پر موجود ہے. ہمالین کیپسولز ہوں جو سائنٹسٹ بنا رہے ہیں اور بنا چکے ہیں، یا وہ آپ کے اور میرے سامنے انڈر گراؤنڈ بنکرز ہوں، یا کانکریٹ بام پروٹیکشن پورے چیمبرز ہوں، یہ سب دنیا بھر میں بن رہے ہیں. جو ملک افورڈ کر سکتا ہے اور جتنا اس کو جو ہے وہ بہت پریسائز وے میں بنایا جا سکتا ہے وہ بنایا جا رہا ہے. مینلی کس کی پروٹیکشن کی وجہ سے یہ سارے بنکرز بن رہے ہیں؟ کس سے بچنے کے لیے؟ اٹامک بام سے بچنے کے لیے یہ بنکرز بن رہے ہیں سب کے سب. ہر ملک اپنے حساب سے یہ بنکرز بناتا ہے تاکہ اٹامک وار اگر ایک دفعہ شروع ہو جائے تو انسان اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہوا زمین کے اندر یا پہاڑوں کے اندر چلا جائے. اٹامک بام تو انسان کا بنایا ہوا ہے نا. اگر رب نے اوپر آسمان سے، ہمارے سر کے آسمان سے میٹیورائٹس برسانے شروع کر دیا تو کوئی کیپسول، کوئی انڈر گراؤنڈ بنکر، کوئی کانکریٹ چیمبر کوئی کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ کمپلیٹلی دنیا کو ڈسٹروائے کر دے گا. اس مقام پر مفسرین کہتے ہیں اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ جنات اور انسان دونوں سن لیں. جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو جنات ہوں، اور اگر وہ اللہ کے آسمانوں پر بلند ہونے کی کوشش کریں تو فرشتے ان کو اللہ کے حکم سے اسی طرح کا شواس جو ہے وہ مارتے ہیں. جب انسان اللہ کی حدود سے باہر نکلتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی عقل کے ذریعے جو سائنس کی ترقی کرتا ہے اس میں اللہ ہی کو بھول جاتا ہے، تو یہ یاد رکھے کہ الساعہ قائم ہونے والی ہے. اور جب الساعہ شروع ہو گئی تو ایک کے بعد ایک ڈسٹرکشن انسان کے سامنے آتی جائے گی. ابھی تو ایک ریئر میٹیورائٹ آ کر گرتا ہے اور زمین پر تباہی پھیل جاتی ہے. جب ایک دفعہ الساعہ قائم ہو گئی، قیامت کا سلسلہ قائم ہو گیا، پھر یہ سلسلہ بالکل جو ہے یہ روکا نہیں جائے گا. تو اسی آیت کو بہت سے کنٹمپرری اسکالرز نے اس آیت نمبر 35 کو سورۃ الرحمن کی یہ بتایا ہے کہ اس میں میٹیورائٹ ڈسکرپشن بہت پریسائزلی دیا گیا ہے. آپ میں سے جو لوگ نوٹ کر رہے ہیں اور جو اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ رمضان کے بعد، پیلاسائٹ ٹائپ میٹیورائٹس ہوتے ہیں. پیلاسائٹ از PALLASITE، پیلاسائٹ ٹائپ میٹیورائٹس. اگر آپ ان کو گوگل کریں گی تو آپ کو سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 35 میں جو میٹالک کاپر کے میٹیورائٹ مینشن کیے گئے ہیں، ایگزیکٹ آپ کو اسی فارمیٹ پر یہ ڈیٹیل مل جائے گی. بہت فائری گولڈن کلر کا میٹیورائٹ ان کو ملا تھا، جس کو انہوں نے سلائس کیا تھا تو ان کو پتا چلا تھا کہ اس کے اندر کاپر کے بڑے بڑے چنکس جو تھے وہ موجود تھے. تو آج کے لیے کہا جاتا ہے اور سمجھا جا سکتا ہے سورۃ الرحمن پوری انسانیت کو قرآن کی طرف انوائٹ کرنے کے لیے بہترین صورت ہے. ہم لوگ اب تک شاید سورہ رحمان کو صرف اسی طرح سمجھتے تھے کہ اس کی کیونکہ لنگوسٹک بیوٹی، اس میں ردھم بہت زیادہ ہے، الفاظ بڑے انرچڈ ہیں، جنت کا بہت ذکر ہے. ابھی تک تو جنت کا ذکر آیا نہیں، آپ کے سامنے ہے. ہاں جنت کا ذکر آتا ہے لیکن ہم صرف اس کو جنت کے ذکر سے یاد کرتے ہیں. اب آپ جنت کے ذکر سے پہلے اس صورت کی خوبصورتی دیکھتی جائیں. اس میں ہر نوجوان کے لیے، ہر پڑھے لکھے انسان کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کو قرآن کی طرف انوائٹ کرنے کے لیے بیسٹ کانٹینٹ موجود ہے، تاکہ آپ لوگوں کو ایک نیوٹرل بیس پر لاتے ہوئے، کامن گراؤنڈز پر لاتے ہوئے قرآن کی دعوت دے سکیں.